السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو یوں ہی خوشحال رکھے۔ یہ کہانی ہے ایک پیار کرنے والی لڑکی کی، جو ایک لڑکے سے پیار کرنے لگی، بعد میں وہ جسم کا سودا کرنے لگی اور ایک طوائف بن گئی۔ آئیے میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں۔ لڑکی کا نام ہے افسانہ خاتون، جو ایک لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھی اور اپنے پیار کا اظہار کرتی ایک دن، اور اس کے پیار کو لڑکے نے ایکسپٹ بھی کیا، منظور بھی کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرنے لگے اور لڑکا بہت زیادہ پیار کا اظہار اس لڑکی کے ساتھ کرتا تھا۔ جب یہ پیار کی گاڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی تو دونوں کا بھروسہ ایک دوسرے پہ اور زیادہ ہونے لگا۔ ایک دن دونوں نے آپس میں یہ بات چیت کیا کہ ہمیں اس پیار کے رشتے کو میاں اور بیوی میں تبدیل کرنا چاہیے، ہم دونوں کو شادی کر لینا چاہیے۔ لڑکی نے کہا کہ تمہارا خیال بہت اچھا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، شادی تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک پریوار بسانا چاہیے۔ پھر لڑکی نے کہا کہ ہمارے اس رشتے کو ہمارے گھر والے ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے شادی کروانے کے لیے، ہمارے پاس ایک ہی آپشن، ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی جو لڑکے کے پیار میں کھوئی ہوئی تھی، اندھی تھی، پاگل ہو چکی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی۔ وہ لڑکی اپنے گھر پہ گئی اور اپنی ضروریات کے سامان کو لیتی ہے اور اپنے گھر سے بھگ جاتی ہے۔ گاؤں میں شور شرابہ ہو گیا کہ فلاں کی لڑکی بھگ گئی کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ میں۔ ماں باپ شرم و حیا سے گھر سے باہر نہیں نکلے اور گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے لگے۔ ادھر یہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ پیار کے سفر طے کرنے لگی اور وہ نوجوان لڑکا اپنی محبوبہ کو ایک ایسے سنسان جگہ پر لے گیا جہاں پہ کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ اپنی محبوبہ سے کچھ پیار بھری باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب تو ہم اس رشتے کو پتی پتنی میں، میاں بیوی میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ لڑکی بہت خوش ہوئی، لیکن اچانک سے لڑکے نے ایک کنڈیشن، ایک شرط رکھ دیا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار دل سے کرتی ہوگی تو میرے خواہش کو تم پوری کرو گی۔ لڑکی نے کہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم بول کیا رہے ہو، ہمارا رشتہ بے داغ ہے، بہت پوتر ہے، صاف ستھرا ہے، تم دامن پہ داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں جو مرضی کرے تم کرنا۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ اگر تم آگے کی زندگی میرے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہو اور یہ رشتہ آگے تک لے جانا چاہتی ہوگی تو میری بات کو تم ٹالو گی نہیں۔ پھر لڑکی بے بس ہو گئی، مجبور ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ میں گھر سے بھی بھاگ چکی ہوں، اگر پلٹ کے گھر پہ بھی جاتی ہوں تو میرے ماں باپ کی اور رسوائی ہوگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی تمہارا دل کرے تم اپنی خواہش کو بجھا سکتے ہو۔ پھر لڑکے نے اپنی خواہش کو بجھایا، بجھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گیا، پھر واپس لوٹ کر وہ آیا نہیں۔ لڑکی کافی دیر تک بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی وہ لڑکی کافی دیر تک سمپرک کرنے کی، کال کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی، لیکن وہ لڑکا کال نہیں ریسیو کیا، یہاں تک کہ اس کے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ جب لڑکی کو وشواس ہو گیا کہ یہ اب پلٹ کر نہیں آئے گا، وہ خون کے بیٹھ کر آنسو رونے لگی اور یہی سوچنے لگے کہ میں اس کے ساتھ اتنا زیادہ بھروسہ کر بیٹھی تھی، اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کی بھی رسوائی ہوئی، میں پلٹ کر گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں۔ وہ وہاں سے جب چلی تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اب کیا کر سکتی ہوں، بھیک بھی نہیں مانگ سکتی ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو طوائف کی کوٹھی پہ چلتی ہوں، طوائف بن جاتی ہوں، جسم کا سودا کرتی ہوں۔ وہ کوٹھی پہ گئی اور جسم کا سودا کرنے لگی۔ ایک دن اس کے جاننے والے ایک شخص کا گزر ہوا، انہوں نے جب دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا بتاؤں، میں پیار میں دھوکہ کھائی ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس کے علاوہ۔ تو کہا کہ تمہیں پھر گھر پہ جانا چاہیے تھا،
تو کہتی ہے لڑکی کی گھر پہ اس وجہ سے نہیں گئی کہ پہلے ہی میرے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا، اب اور لوٹ کے جاتی تو اور لوگ رسوا کرتے، شرمشار کرتے، اس وجہ سے میں گھر پہ واپس لوٹ کر نہیں گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ محبت کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ محبت کا مطلب یہی ہے کہ پہلے تو بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ پہ بے شمار پیسوں کی بارش کرتے ہیں، خوب بھروسہ دلاتے ہیں، لیکن لاسٹ میں سود سمیت سب کچھ وصول کر اور چلے جاتے ہیں، عزت سے کھیل کر اپنے ہوس کو اپنی پیاس کو بجھا کر چلے جاتے ہیں، دل کرتا ہے تو شادی کر لیتے ہیں ورنہ چھوڑ کر راستے میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ کچھ پیغام دینا چاہو گی آج کی پیڑھی کو، آج کے نوجوانوں کو جو آج محبت کر رہے ہیں؟ تو لڑکی نے کہا کہ بس میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی سے پیار کرے تو راستے میں ہاتھ نہ چھوڑے، جو راستے میں ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جو سفر کے آغاز کو اختتام تک آخر تک پہنچاتے ہیں وہی سچے پریمی کہلاتے ہیں، سچے پیار کرنے والے کہلاتے ہیں۔